بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ، میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، ہم آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ اس لیے بڑی ضروری ہے اس وقت میں کہ جو حالات چل رہے ہیں اس کا تعلق براہ راست اس کے ساتھ ہے۔ دو لفظ ہے، ایک حق اور ایک بغاوت۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو کلیش چل رہا ہے پولیٹیکلی، خاص طور پر کہہ رہا ہوں، اس میں ایک بڑی جماعت، عوامی طور پر بڑی جماعت کہہ رہا ہوں، اور ایک حکومتی طور پر جماعتیں ہیں، وہ جماعتیں ہیں بلکہ جماعت نہیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جو یہ عوام کر رہی ہے یہ بغاوت ہے، اور جو وہ کر رہے ہیں وہ حق ہے۔ میں یہ تھوڑا سی وضاحت کر دوں یہاں پر کہ حق اور بغاوت میں فرق ہوتا ہے۔ بغاوت وہ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، کہ جس میں آپ کسی نظام کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ جو اس وقت عوام موجود ہے، جو حکومت کے سامنے موجود ہے، جو آپ کہہ لیں پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہی ہے، وہ عوام سسٹم سے کب انکار کر، وہ عوام تو اسی سسٹم کے تحت الیکشن مانگ رہی ہے۔ وہ عوام تو اپنے ووٹوں سے، اپنی مرضی سے ایک جماعت کو، کسی بھی جماعت کو حکمرانی دینا چاہتی ہے۔ تو یہ بغاوت نہیں ہے، یہ اپنا حق مانگا جا رہا ہے۔ حق اور بغاوت میں فرق ہوتا ہے، ہمیں سمجھنا پڑے گا حق کیا ہے، بغاوت کیا ہے۔ اتنی بڑی بات نہیں کہنی چاہیے کہ بغاوت ہے، یہ حق کی بات ہے، عوام اپنا حق مانگ رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سامنے والے حق دینا نہیں چاہ رہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا تو نہیں لگتا مگر مانگتے رہنا، سیلابوں سے ڈوبا ہوا گھر مانگتے رہنا۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ سامنے والے جو ہیں ان کے اختیارات جا رہے ہیں اس میں۔ وہ جو ایوان ہیں، جو بڑے ایوان ہیں، جہاں وہ جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جو بند کمروں میں فیصلے کر لیتے ہیں اور 22 کروڑ عوام پر مسلط کر دیتے ہیں، پابند کرتے ہیں ان فیصلوں کو ماننے کا، در حقیقت ان کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہے۔ سوچا نہیں گیا تھا کہ ان کی کرسی کے پائے جو ہیں عوام کھینچنے پر آ جائیں گے۔ زمان پارک میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ بنیادی طور پر ابھی ابتدائی ٹریلر ہے۔ وہ جو شعور عوام کو آ گیا ہے، آپ اس کو ذہنوں سے کھرچ نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ اب عوام اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ جمہور، بار بار جملہ کہتا ہوں، جمہوریت میں اپنا حق چاہتے ہیں، اپنے اس کردار کو متحرک کر کے دکھا رہے ہیں جو شروع سے متحرک ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کردار کو ہم نے متحرک ہونے ہی نہیں دیا، بلکہ اسے ہم نے غربت کی ایسی ڈوز دی کہ وہ سو گئے اور ایک پلیٹ بریانی پر ووٹ ڈال دیتے تھے، ایک قیمے نان پر وہ بک جاتے تھے۔ اب وہ لوگ نہیں رہے، وہ غربت کے مارے ہوئے لوگ سمجھ گئے کہ ہماری غریبی کن کی وجہ سے تھی، وہ غربت کے مارے ہوئے لوگ سمجھ گئے کہ ہم پریشان حال کن کی وجہ سے تھے، وہ غربت کے مارے ہوئے لوگ سمجھ گئے کہ ہمارے حق کس نے کھائے، وہ غربت کے مارے ہوئے لوگ سمجھ گئے کہ ہم سے کس انداز میں جھوٹ بولا جاتا تھا۔ وہ غربت کے مارے ہوئے لوگ اب اپنا حق مانگنے کے لیے امیر ایوانوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، ریاستی مشینری کے سامنے انہوں نے اپنے سینے تان لیے ہیں کہ ہمیں مار دو، اس لیے کہ انہیں مستقبل قریب میں جو حالات بن رہے ہیں، جو غربت سے اور بھوک سے مرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ یوں ہی مر جائیں۔ اصل میں عمران خان کے بیانیے نے کتنا ان پر اثر کیا یہ ایک الگ بات ہے۔ جو غربت نے انہیں جھنجھوڑا ہے نا، اس نے انہیں لا کر عمران خان کے بیانیے کی چھاؤں میں کھڑا کر دیا۔ اب وہ جو اس سائے میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ اگر اس سائے سے باہر نکلتے تو انہیں لگتا ہے ان کا وجود بھی جلتا ہے اور پاؤں بھی جلتے ہیں۔ یہ بغاوت نہیں ہے، عوام اپنا حق طلب کر رہے ہیں۔ ہمیں عزت دینا ہوگی عوام کو، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جمہوریت میں جمہور نہ ہوئے تو کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ریاست اگر مضبوط ہے تو عوام کی وجہ سے ہے۔ عوام ہی اداروں کو مضبوطی دیتے، اور ادارے کب مضبوط ہوتے ہیں؟ جب وہ اپنا کام کرتے ہیں آئین کے مطابق، تو پھر عوام ان کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے اور ہر بڑی سے بڑی مشکل کو ان کے ساتھ مل کر ٹال دیتی ہے۔ لیکن جب ریاستی ادارے ہی عوام پر اپنی بربریت جتانے لگیں، اپنی طاقت کا اظہار اپنی عوام پر کرنے لگیں، تو کیا ریاستیں مضبوط ہوں گی؟ اس سے ہرگز مضبوط نہیں ہوں گی۔ ریاست مضبوط ہی تب ہوتی ہے عوام کے شعور سے اور ریاستی اداروں کے تقدس اور مضبوطی سے۔ اور یہ تقدس کیسے قائم ہوگا؟ میں نے پہلے کہا، جب اپنے دائرے میں رہیں گے ادارے، جب دائرے سے باہر نکلیں گے تب مسائل پیدا ہوں گے، اور وہ مسائل یقیناً اس نوعیت کے ہوں گے کہ خود ادارے کا دامن بھی داغدار ہوگا اور عوام ان کے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ یہ اچھی
بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی اچھا شگون ہے ملک کے لیے، نہ یہ ہم سری لنکا سے زیادہ برے حالات میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ وہاں کی آبادی کتنی تھی اور یہاں کی آبادی کتنی ہے، فرق کو سمجھے۔ پھر سب کانٹیننٹ کا جو یہ والا خطہ ہے بالخصوص، اس میں جو جذباتیت ہے وہ اور نوعیت کی ہے۔ اگر یہ سوئے رہے تو سوئے رہتے ہیں، غلامی میں پڑے رہتے ہیں، لیکن جب یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے غلامی کی زنجیر توڑنی ہے، تو دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے انگریز جو حکومت تھی، جو سٹانچ قسم کا پوزیشن تھی، یعنی اکثریت ہندوؤں کی اور طاقت انگریزوں کی، اسے بھی انہوں نے ہرا دیا تھا۔ اقلیت نے اکثریت کو ہرا دیا تھا، تو یہاں تو اکثریت اپنا حق مانگ رہی ہے۔ تو جب اکثریت حق مانگ رہی ہے تو ہمیں ان کا حق دے دینا چاہیے، کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ اس وقت جو ہماری اطلاعات ہیں وہ بڑے ایوانوں میں زلزلہ ہے، لرزہ طاری ہے، عوام کا یہ رویہ ان کی سمجھ سے باہر ہے اور ان کے لیے ناقابل برداشت بھی ہے، جو ریاست کو اپنی جاگیر سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ریاستی اداروں کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، جو ریاستی قانون کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ریاست کو اپنی جاگیر کی طرح استعمال کرتے ہوئے یہاں کی عوام کو اپنی قانون کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، ان کے ہاں لرزہ طاری ہے، پریشانی طاری ہے، عوام میں جا نہیں سکتے، اور عوام ہر حال میں انہیں اپنے سامنے لانا چاہتی ہے۔ الیکشن چاہتی ہے عوام چاہتی ہے الیکشن ہو، اپنی مرضی کا لیڈر سامنے لے کے آئے، اپنی مرضی کا حکمران سامنے لے کر آئے، اپنی مرضی جو ہے اسے ظاہر کرنا چاہتی ہے عوام۔ اب جب عوام اپنی مرضی ظاہر کرنا چاہتی ہے تو یہ عوام کی رضا کو کیوں نہیں ماننا چاہتے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اگر یہ جمہوریت پسند لوگ ہیں تو ہونے دے الیکشن، ہر بات پر مقدمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک ایسی جماعت کے لیڈر پر جو باقاعدہ اس وقت آپ کے لیے پبلک لوٹ سکتا ہے؟ 80 سے زیادہ مقدمات کر دیے جائے، یہ کیا ڈیموکریٹک سسٹم ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ آئین کی پاسداری ہو رہی ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم ریاست کے مضبوطی کے لیے کام کر رہے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں سے ان کے فنڈامنٹل رائٹس چھین لیں گے تو آپ کیسے کہیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں؟ لوگوں کو بولنے نہیں دیتے، لوگوں کو کچھ کرنے نہیں دیتے، آپ مقدمات بنا دیتے ہیں، کبھی کوئی مقدمہ کبھی کوئی مقدمہ۔ آپ نے جس طرح کے حالات لوگوں کے لیے پیدا کر دیے، اس کے بعد لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں گے یا آپ سے محبت کیوں کریں گے؟ لوگوں کا رد عمل آ رہا ہے آپ کے رویے پر، ایسا رد عمل نہیں آنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ پاکستان سری لنکا نہ بنے، لیکن حالات جو بتا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ قریب ایسا وقت آنے والا ہے، یا تو ہم تحریر اسکوائر کا منظر دیکھیں گے یا پھر سری لنکا والے حالات دیکھیں گے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو حکومت، وہ لوگ جو میں سخت جملہ کہہ دوں، جو کم ظرف لوگ تھے وہ عہدوں پر بیٹھ گئے، چھوٹے لوگ بڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے، اور جو فیصلے کر رہے ہیں وہ کسی بھی طرح عوام کے لیے نہیں ہیں، وہ ان کی ذات کے لیے ہیں۔ وہ جو ایک مربع اکٹھا کیا گیا، اچار پارٹیاں بنائی گئی کہ وہ مختلف، جس طرح اچار کو ذائقہ دینے کے لیے مختلف چیزیں ڈال دی جاتی ہیں نا، اس طرح چھوٹی بڑی پارٹیاں ملا کر ایک پی ڈی ایم بنا دی گئی۔ اس پی ڈی ایم نے عوام کا بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا کہ عوام غربت کی لکیر سے بہت نیچے جا گرے، اور اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ غربت سے نیچے گری عوام جو ہے وہ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ بھوک نے انقلاب برپا کیے ہیں۔ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجیے، انقلاب فرانس دیکھ لیجئے کہاں سے شروع ہوا تھا اور پھر انجام کیا ہوا۔ دیگر انقلابات دیکھ لیجئے، جب انقلاب آتے ہیں ان کی دھمک ایسی محسوس ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ آگ کی طرح پھیلتی چلی جاتی ہے اور پھر سب کچھ جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ پھر ایک نئے سرے سے آپ کہہ لیجئے کہ ریاست کا جنم ہوتا ہے۔ تو ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں، اس طرف اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حکومت سے ہٹنا نہیں چاہتے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کے پاس عوامی پذیرائی نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا عوامی رائے نہیں ان کے پاس، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ عوام سے الیکٹ ہو کر وہ اس لیے نہیں آئے کہ کسی کے مینڈیٹ پہ آپ نے جو ہے ڈاکہ مار کر بیٹھے ہوئے۔ عوام نے ووٹ کسی کو ڈالا تھا، آپ نے جس طرح کے سندھ ہاؤس میں سب کچھ کر کے لوگوں کو خرید و فروخت کرنے کے بعد جو کچھ اس وقت ہوا، آج سے 11 ساڑھے 11 مہینے پہلے، وہ لوگ بھولے نہیں ہیں۔ یہ 1100 سال پہلے کی بات نہیں ہے، لیکن 1100 کا تعلق بڑا اہم ہے اس سے، اس لیے کہ 1100 ارب کے کیسز معاف ہوئے ہیں، تعلق ہے 1100 کا۔ تو اس وجہ سے جو 11 مہینے اور 1100 ارب ہے، آپ نے کیس بھی معاف کروا لیے ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مخالف ختم ہو جائے، پھر ہم ہی رہ جائیں، تو بس سنجیاں ہو جائیں گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے۔
تو یہ صورتحال ہے. تو ایسی صورتحال ہو نہیں پائے گی، اس لیے کہ جو عوام کا غم و غصہ ہے، جو عوام کا رد عمل ہے، وہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ عوام نے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں اور وہ اب چاہتے ہیں کہ ہر فیصلے میں وہ شریک ہوں. اور یہ جمہوریت میں ان کا حق بھی ہے، اس لیے کہ جمہوریت ہے کہ ٹو دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. تو جب حکومت ہی صرف لوگوں کے لیے ہے، لوگوں سے ہے، تو پھر ہم ان کا حق کیوں نہیں دینا چاہ رہے انہیں؟ پھر اشرافیہ کیسے قابض رہ سکتا ہے اس تخت پر؟ اس لیے اس کو بغاوت کا نام نہ دیں، حق سمجھیں. یہ عوام اپنا حق مانگ رہے ہیں، عوام کو ان کا حق دے کر آپ عوام کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں، لیکن عوام کے حق کو غصب کر کے، غاصب بن کے آپ ان کے سامنے سرخرو نہیں ہو سکتے. لیڈرز عوام کے حق جو ہے کھاتے نہیں ہیں، ان کے حق انہیں دلاتے ہیں. یہی فرق ہے ایک لیڈر میں ایک پولیٹیشین میں. پولیٹیشین صرف مفاد کا سوچتا ہے اور اپنے الیکشن کا سوچتا ہے، میں ہاروں گا یا جیتوں گا. لیڈر یہ نہیں سوچتا، لیڈر یہ سوچتا ہے کہ میری عوام کو کہاں فائدہ ہو سکتا ہے. جب آپ عوام کے خیر خواہ ہوتے ہیں تو آپ لیڈر بن جاتے ہیں. جب اپنے مفادات کو صرف دیکھتے ہیں، صرف اپنے مفادات کو، تو پھر آپ صرف اور صرف پولیٹیشین رہ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر حق اور بغاوت کا صحیح پتہ نہیں چلتا. افسوس تو اس بات پر ہے کہ ہم ابھی تک ان دو لفظوں کے درمیان صحیح معنی میں فرق ہی پیدا نہیں کر پائے. اور وہ لوگ جو عام اپنے بچے لے کر کھڑے ہیں زبان پاک کے باہر، ہم سمجھتے ہیں کہ بغاوت کر رہے ہیں، بغاوت نہیں کر رہے. وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اللہ کا واسطہ آپ ان کے حق کو سمجھیں اور انہیں ان کا حق دیں، تاکہ ملک کا نظام درست طریقے سے چل سکے، یہ نظام اچھے طریقے سے چل سکے، جمہوریت مضبوط ہو سکے. ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.